دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے اپنے یوٹیوب چینل پر کل یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ دیکھیں اس کے تھمبنیل پر اس نے کیا لکھا ہے کہ تعزیہ پر فاتحہ حرام، بریلوی فتویٰ، اور ہندی میں اس کے نیچے لکھا ہے تعزیہ اور کربلا پر فاتحہ حرام، بریلی کا بڑا فتویٰ، اور نیچے اردو میں لکھا ہے سبیل کی حرمت پر علماء دیوبند پر بریلوی اعتراض کا جواب۔ اس ویڈیو کو ہم نے سوچا کہ جب جواب دیا ہے تو کوئی نہ کوئی علمی بات کی ہوگی، لیکن جب ہم نے ویڈیو پلے کیا تو معلوم ہوا کہ حسب فطرت دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی نے دجالی اور مکاری سے کام لیا ہے یا پھر اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو اس نے قصداً دجالی اور مکاری کی ہے یا پھر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنی جہالت و بدعقلی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جس کا جائزہ آج کی اس ویڈیو میں لیا جائے گا۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محرم کے مہینے میں مجلسیں قائم کرنا، شہادت پڑھنا اور سبیل لگانا وغیرہ ذالک فتاوی رشیدیہ کے اندر تشبہ بالروافض کی وجہ سے ان سب کو ناجائز بتایا ہے۔ بہت سے کام بریلویوں نے بھی تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز بتایا ہے، لیکن بریلویوں کے کرتوت پر کوئی گرفت نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ علماء دیوبند نے تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز و حرام بتا دیا کہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ ہم حوالوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے۔ جناب امتیاز وہابی، آپ کے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی نے جو فتویٰ دیا اس میں اور علماء اہل سنت کے فتوے میں جو فرق ہے، اس فرق کو آپ یا تو اپنی جہالت و بدعقلی کی وجہ سے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، یا سمجھ تو چکے ہیں مگر قصداً لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے دیوبندی دین کے بانی رشید احمد گنگوہی کی جان بچانے کے لیے غلط بیانی اور مکاری دجالی کر کے دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید پلید کرنے کی کوشش میں ہیں، جس میں آپ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ سامعین دیکھیے فتاوی رشیدیہ کے گند اور رشید احمد گنگوہی کے تنگ و تاریک سیاہ دل میں جو بغض حسین تھا، اس کے دفاع میں فتاوی جامعہ اشرفیہ نامی کتاب کا ایک حوالہ یہ بدعتی امتیاز وہابی پیش کر رہا ہے۔ پہلے آپ وہ ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے دیکھیے بریلوی کی کتاب ہے فتاوی جامعہ اشرفیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 616، مسئلہ نمبر 255۔ امامت کا بیان چل رہا ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ عنوان ہے تعزیہ کے چبوترے پر شیرینی رکھ کر نیاز دینے والے کو امام بنانا کیسا ہے؟ مسئلہ: امام باڑے پر تعزیہ کے ساتھ شیرینی رکھ کر یا بغیر تعزیہ کے فاتحہ پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں بھی محرم منایا جاتا ہے، خاص طور سے آپ اپنے علاقے میں بریلویوں کے محلوں کو دیکھ لیجیے، مسجد کے بغل میں یا بیچ چوراہے پر وغیرہ ذالک چبوترا بنا ہوتا ہے جسے امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ پڑھنے والے بھی عام طور سے ان کے ائمہ ہی ہوتے ہیں یا ان کے علماء حفاظ ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو تعزیہ رکھنے کے لیے جو امام باڑہ ہوتا ہے، چبوترا ہوتا ہے، اس پر شیرینی رکھ کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی امام نے ایسا کیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیا گیا، الجواب: تعزیہ کے چبوترے پر شیرینی رکھ کر نیاز دینا، دلانا رافضیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس میں تشبہ بالروافض ہے اور ناجائز و گناہ۔ نیاز گھر دلائیں، تعزیہ کے چبوترے پر ہرگز ہرگز نہ دلائیں۔ ایسا امام جو تعزیہ کے چبوترے پر شیرینی رکھ کر نیاز دیتا ہے امامت کے لائق نہیں۔ ہاں اگر توبہ کرے تو اسے امام بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی حکم امام باڑے کا بھی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس میں تشبہ بالروافض ہے اور ناجائز و گناہ۔ نیاز دلانا تو فی نفسی جائز ہے، لیکن تشبہ بالروافض کی وجہ سے کہ وہ روافض چبوترے پر جا کر امام باڑے پر جا کر نیاز دلاتے ہیں، تو اس تشبہ کی بنا پر ناجائز و حرام۔ ناجائز و حرام نہیں بلکہ ناجائز و گناہ لکھا ہے، مگر کیا ناجائز و گناہ ہے؟ فاتحہ نہیں، ہرگز نہیں۔ سہولت کے لیے سامعین فتاوی جامعہ اشرفیہ کا مذکورہ صفحہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اس میں کس کو ناجائز و گناہ لکھا گیا ہے۔ سوال میں ہے کہ امام باڑے پر تعزیہ کے ساتھ شیرینی رکھ کر یا بغیر تعزیہ کے فاتحہ پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ تعزیہ کے چبوترے پر شیرینی رکھ کر نیاز دینا، دلانا رافضیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس میں تشبہ بالروافض ہے اور ناجائز و گناہ۔ نیاز گھر میں دلائیں۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے سامعین کہ فاتحہ کو ناجائز و گناہ تشبہ بالروافض کی وجہ سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس طریقے کو یعنی تعزیہ کے چبوترے پر لے جا کر کے وہاں فاتحہ دلانے کو، اس طریقے کو ناجائز و گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے نیاز گھر دلائیں، تعزیہ کے چبوترے پر ہرگز ہرگز نہ دلائیں۔ ایسا امام
جو تعزیہ کے چبوترے پر شیرنی رکھ کر نیاز دیتا ہے امامت کے لائق نہیں۔ ہاں اگر توبہ کرے تو اسے امام بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی حکم امام باڑے کا بھی ہے۔ مطلب یہ سامعین کے اس فتوے میں تشبہ بالروافض کی وجہ سے نیاز و فاتحہ ہی کو ناجائز و گناہ نہیں کہا ہے، بلکہ تعزیہ اور چبوترے پر لے جا کر وہاں نیاز دینے اور دلانے کو ناجائز و گناہ کہا ہے۔ مطلب یہ کہ نیاز و فاتحہ تو جائز ہے، جبھی تو آگے لکھا ہے کہ نیاز گھر دلائیں، تعزیہ کے چبوترے پر ہرگز ہرگز نہ دلائیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ میں جو فتویٰ ہے اس میں کیا ہے یہ ملاحظہ کیجیے۔ اب ذرا دیکھیے فتاوی رشیدیہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے مبوب ساخت بک صفحہ نمبر 138 اور 139 پر 3 مسئلے محرم کے تعلق سے لکھے گئے۔ صفحہ نمبر 138 پر عنوان ہے 10 محرم کی مجلس شہادت۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 139 میں دیا گیا۔ جواب: ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں یعنی محرم کے 10 دنوں میں ذکر شہادت کرنا بمشابہت روافض کے منع ہے۔ بمشابہت روافض کے منع ہے۔ اب دیکھیے روافض کی مشابہت کی وجہ سے منع لکھا گیا۔ بریلوی پروپیگنڈا کرتے دیکھیے ان کے یہاں ذکر شہادت کرنا ہی منع ہے، حرام و ناجائز ہے۔ سامعین غور فرمائیں کہ عشرہ محرم میں روافض سے مشابہت کی وجہ سے ذکر شہادت کرنے ہی کو منع کر دیا۔ مطلب محرم کے ان دنوں میں چونکہ روافض ذکر شہادت کرتے ہیں اس لیے ان سے مشابہت ہو گئی، لہٰذا اب ذکر شہادت کرنا ہی منع ہو گیا۔ سامعین کیا اس فتوے کا فتاوی جامعہ اشرفیہ نامی کتاب کے فتوے سے کوئی نسبت ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں نفس فاتحہ سے نہ تو روکا گیا ہے اور نہ ہی اسے ناجائز و گناہ کہا گیا ہے، بلکہ چبوترے پر لے جا کر فاتحہ دلانے کے متعلق لکھا گیا ہے، جبکہ فتاوی رشیدیہ میں ذکر شہادت ہی کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ روافض کی طرح مجلس نہیں کرنی ہے یا ان کی طرح فنا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ سیدھا نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری پر عمل کرتے ہوئے رشید احمد گنگوہی نے ذکر شہادت کرنے ہی کو منع کر دیا۔ یہ فرق ہے سامعین دونوں فتوے میں، جسے امتیاز پناہوی اپنی بدعقلی اور جہالت کی وجہ سے سمجھنے سے یکسر قاصر رہا، یا سمجھ تو گیا مگر پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی۔ اگلا سوال دیکھیے، ایام محرم میں کتب شہادت کا پڑھنا۔ اس کا جواب دیا گیا ایام محرم میں سر و شہادتین کا پڑھنا منع ہے حسب مشابہت مجالس روافض۔ یہاں پر بھی روافض کی مجلس کی مشابہت کی وجہ سے ان سب کو ناجائز بتایا گیا، وہ ایسا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا، کسی بھی ولی بزرگ کا تذکرہ کرنا پورے سال بلا قید کے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں۔ مسئلہ دیکھ لیجیے۔ لیکن ایام محرم میں سر الشہادتین نامی کتاب کا پڑھنا بھی منع ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان ایام میں روافض شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے اس سے مشابہت ہو گئی، لہٰذا رشید گنگوہی نے اس کتاب کے پڑھنے سے بھی لوگوں کو منع کر دیا۔ حالانکہ کتاب کا پڑھنا ہرگز بھی روافض سے مشابہت نہیں ہے، وہ بھی نمازیوں کے خواہش پر مسجد یا کسی کے مکان پر پڑھنا تو بالکل بھی مشابہت نہیں ہے۔ مگر رشید احمد گنگوہی کے تنگ و تاریک اور سیاہ دل میں جو بغض حسین کی آگ جل رہی تھی، اس کے اظہار کا اچھا موقع اسے ملا، اس لیے اس نے بے سوچے سمجھے مسجد یا گھر میں بھی کتاب پڑھنے سے منع کر دیا۔ اب بھلا سامعین آپ ہی بتائیں کہ رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کا فتاوی جامعہ اشرفیہ کے فتوے سے کیا تعلق؟ مگر اپنی بدعقلی کی بنا پر اس بدعتی امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی نے اسے اس جیسا سمجھ کر پیش کر دیا جو یقیناً غلط اور سراسر غلط ہے۔ مسئلہ دیکھ لیجیے، محرم میں سبیل لگانا، دودھ کا شربت پلانا۔ جواب دیا، محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ آپ نے تینوں فتووں کو پڑھا، تینوں کے اندر تشبہ بالروافض کی بات کہی گئی اور اس بنا پر ناجائز و حرام بتایا گیا۔ لیکن آپ ہمیشہ رضاخانیوں سے سنتے ہوں گے پروپیگنڈا کرتے ہوئے، دیکھیے جی امام حسین کا صدقہ کرنا، ان کے نام پر ایسار ثواب کرنا، ان کے نام پر شربت پلانا، ان کے نام کا نیاز کھانا سب کو حرام بتایا دیوبندیوں نے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسار ثواب مطلقاً جائز ہے، چاہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، چاہے کسی بھی امام، کسی ولی بزرگ یا کسی بھی عام مسلمان کے لیے ہو، ایسار ثواب بالکل جائز ہے، کبھی منع نہیں کرتے۔ لیکن اس طریقے سے قید لگا کر کے کرنا جس سے معلوم ہو کہ اس کی ایک اہمیت ہے، یا جس سے تشبہ بالروافض پایا جا رہا ہو، اس تشبہ کی بنا پر ہمارے اکابر علماء حق، علماء دیوبند نے ناجائز بتایا، اس کے خلاف بریلوی پروپیگنڈا بولتے ہیں۔ ہم نے بریلویوں کی کتاب سے دکھا دیا کہ ان کے ہاں بھی تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب امتیاز وہابی بدعتی، ہمارے یہاں تشبہ بالروافض کی وجہ سے نفس فاتحہ ہی کو منع یا ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں کہا گیا ہے،
بلکہ خاص طریقے کو کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کے دیوبندی دین کے بانی رشید احمد گنگوہی نے تو نفس ذکر شہادت ہی کو منع کر دیا، حتیٰ کہ ذکر شہادت والی کتاب کو بھی پڑھنے سے منع کر دیا۔ کیا کتاب پڑھنے میں بھی روافض سے مشابہت ہے؟ اور تیسرے فتویٰ میں تو رشید گنگوہی نے حد ہی کر دی، وہ اس طرح کہ محرم میں ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایات صحیحہ سے بھی کرنے کو حرام لکھ دیا۔ سبیل لگانا، شربت پلانا یا اس میں چندہ دینے اور دودھ پلانے کو بھی حرام لکھ دیا۔ کیا صحیح کام بھی مشابہت کی وجہ سے منع یا حرام ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو امتیاز پناہوی وہابی بتائیے کہ یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یوم عاشوراء کا روزہ تو یہودی لوگ رکھتے تھے، پھر بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب یہودیوں سے مشابہت کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرے سے روزہ ہی کو منع نہیں فرما دیا، بلکہ اس کی ہیئت و کیفیت کو بدل دی اور ایک روزہ رکھنے کے بجائے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ آپ کے گھر کی کتاب میں موجود ہے، تو پھر امتیاز وہابی آپ خود بتائیں کہ آپ کے رشید گنگوہی کا مشابہت کا بہانہ بنا کر ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے سے منع کرنا بلکہ اسے حرام قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اس فتوے سے بھلا فتاوی جامعہ اشرفیہ کے فتوے کا کیا تعلق؟ لیکن پھر بھی تشبہ بالروافض یا روافض کے مشابہت کے نام پر رشید احمد گنگوہی کا یوں منع کرنا اور حرام قرار دینا یہ آپ کو صحیح معلوم ہوتا ہے، تو پھر آپ یہاں دیکھیں رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتوے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا کیسا ہے؟ نہیں پتہ ہے تو دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتوے کا یہ اسکرین شاٹ۔ جواب میں دیکھیں آپ کے دیوبندی مفتی نے ہی یہاں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا روافض کا شعار ہے اور معصوم مان کر ایسا کہتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر آپ کا رشید احمد گنگوہی کیوں نہیں بچا؟ وہ تو دوسروں کو ایام محرم میں، عشرۂ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کرنے سے منع کیا بلکہ حرام تک قرار دے دیا، تو پھر روافض کا شعار انہوں نے کیوں اپنا لیا اور اس سے بچا کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کی اسی بدعقلی، بدفہمی اور جہالت کی وجہ سے بار بار ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں سے عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو بھی دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کے تنگ و تاریک اور سیاہ دل میں جو بغض حسین کی آگ جل رہی تھی اس کا پتہ لوگوں کو بھی آسانی سے چل جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔